سیدی اعلیٰ حضرت کیا کسی معمولی عالم کا نام ہے؟ کیا فقط کسی شاعر کا نام ہے؟ کیا فقط عالم کا نام ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے وقت کی بات تو چھوڑ دیجئے، آپ کے بعد جتنے آنے والے عالم ہوں گے سب آپ کے زیر سایہ ہوں گے، آپ کے نقش قدم پر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا علی مشکل کشا مشکل کشائی کیجئے، ہوں اسیر رنج و غم مجھ کو رہائی دیجئے۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ بگرداب و بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ عرب والوں نے تم کو مانا اپنا قبلہ و کعبہ، جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو۔ جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب اولیاء تم ہو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آپ جس شخصیت کے ذکر جمیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس شخصیت کے لیے اگر یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ عزیزان گرامی وقار، آپ ممبر شریف پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین کی جلوہ گری ہے۔ الحمدللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اگر میں نام لوں تو شاید مجھے جو وقت دیا گیا ہے نام ہی لینا، تو میں اس لیے نام نہ لے کر کے سب سے معافی چاہتا ہوں۔ اور الحمدللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کا ادب و احترام میرے سینے میں محفوظ ہے۔ مولا کریم ہم سب کو علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کن کے ساتھ بلائیں گے؟ دیکھیے، مجھ سے اگر کچھ سننا ہے تو آپ حضرات کو مجھے سنانا پڑے گا۔
جب سنائیں گے تو سنیں گے اور نہیں سنائیں گے تو شاید جس انداز میں سنانا چاہتا ہوں نہ سناؤں۔ تو عزیزان گرامی وقار، میں تقریر کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا، میرا مقصد ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ آیا ہوں تو کچھ بتاؤں جو آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اگر کل ہو کر کے کوئی آپ سے پوچھے کہ کل جلسے میں آپ نے کیا سنا تھا تو آپ اسے بتائیں۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں۔ تو عزیزان گرامی وقار، ہم آپ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے امام بھی چنا تو کسی ایسے ویسے کو نہیں، امام چنا تو اسے چنا جسے فقط ہندوستان نے نہیں، فقط عجم نے نہیں، عجمیوں نے نہیں، بلکہ جسے عربیوں نے بھی مانا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ کی بعض تحریر کو علماء عرب کے سامنے پیش کیا گیا تو برجستہ علماء عرب نے کہا یہ تحریر جس کی بھی ہے وہ اس زمانے کا مجدد ہے، کیونکہ ایسی تحریر کوئی عام عالم نہیں لکھ سکتا، وہ وہی لکھ سکتا ہے جسے اللہ رب العزت علم لدنی سے نوازتا ہے، جو مجدد وقت ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، سیدی اعلیٰ حضرت کی شان و شان، اور میں آج اپنی تقریر کا عنوان سیدی اعلیٰ حضرت کا علمی مقام ہی رکھا ہوں، چونکہ مجھے یاد ہے، مجھے معلوم ہے اور یہ علماء کرام جانتے ہیں، انہیں نہیں سنا رہا، میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، انہیں پیدا فرمایا، تو یوں ہی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ سیدنا آدم کو سجدہ۔ تو کیا ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا تھا؟ نہیں، قرآن شریف اٹھائیے، تفاسیر اٹھائیے، آپ دیکھیے تو پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اشیاء پیش کیے، اس کے بعد ان اشیاء کو پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں ان اشیاء کے اسما بتاؤ۔ انہوں نے کہا اے مولا تو نے جتنا علم ہمیں دیا بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے سوا ہم نہیں جانتے۔ تو انہی اشیاء کو سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس سامنے پیش کیا گیا اور اللہ رب العزت نے حکم دیا اے آدم ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ سیدنا آدم نے نام بتایا، جب سیدنا آدم نے نام بتایا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو عزیزان گرامی وقار، گویا اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو سیدنا آدم کی عظمت کو دکھانا ہوا تو سیدنا آدم کی کوئی اور فضیلت کو نہ دکھایا، بلکہ جس فضیلت کو دکھایا اس فضیلت کا نام علم، اور علم دکھا کر کے، علم کی برتری دکھا کر کے اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں سیدنا آدم کو سجدہ کرو۔ کیا بات! عزیزان گرامی وقار، اچھا ایک بات آپ نے اور سنا ہوگا، سیدنا آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم ملا، چونکہ شیطان جسے ابلیس جو عبادت اور ریاضت کے ذریعے فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا، جبکہ فرشتہ تھا نہیں، چونکہ وہ قوم جن سے آتا تھا، تو عزیزان گرامی وقار فرشتوں کے گروہ میں شامل ہوا، اس نے انکار کیا۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ انکار کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا، لیکن ایسا نہیں۔ اگر نافرمانی سبب ہے تو بتائیے اللہ رب العزت کا فرمان نماز پڑھنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو نماز نہیں؟ تو کیا ہم مردود ہوئے؟ روزے کا حکم ہے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے؟ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے؟ میں المختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی وقار، فقط نافرمانی سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب ہم نے سجدے کا حکم دیا تو تم کیوں اکڑ گئے؟ تو اس نے جو جواب دیا تھا وہ سننا چاہیں گے آپ حضرات؟ اس نے کہا تھا انا خیر من، کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔
ہوں، یہ مٹی کے، میں آگ کا، یہ بشر، میں جن۔ عزیزان گرامی وقار، اب بھی آپ کا ذہن نہ پہنچا؟ گویا پتا چلا کہ ابلیس کو جب سیدنا آدم کی توہین کرنی ہوئی، سیدنا آدم کو نیچا دکھانا ہوا، تو دو جملے کا استعمال کیا، ایک تو مٹی کا، دوسرا بشر کا۔ اور آج بھی کچھ کم بخت ہیں، کچھ نااہل ہیں، جب انبیاء کرام کی انہیں توہین کرنی ہوتی ہے تو انہی دو لفظوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو گویا پتا چلا کہ یہ کوئی نئی نسل نہیں ہے، بلکہ ابلیسوں کی نسل چلی آ رہی ہے، جو ہمارے نبی کو مٹی کا بتا کر کے عام بشر بتایا۔ عزیزان گرامی وقار، کیا کہا ابلیس نے؟ انا خیر من، میں ان سے بہتر۔ ایک لفظ اس نے استعمال کیا تو میں ان سے بہتر۔ گویا وہ بھی سمجھتا تھا کہ جو اگر یہ مجھ سے بہتر ہوتے تو میں انہیں سجدہ کرتا، اگر یہ مجھ سے بہتر ہوتے تو میں انہیں سجدہ کرتا، یہ مجھ سے بہتر نہیں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا ہوں۔ ذرا غور کریے کہ یہ کیسے کم بخت ہیں کہ ان کے باپ نے تو کہا کہ اگر یہ بڑے ہوتے تو ہم انہیں تعظیم کرتے، ان کو سجدہ کرتے۔ یہ وہابی دیوبندی کتنے کم بخت ہیں، یہ ابلیس سے بھی آگے نکل گئے، یہ بڑا بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود لائق کے تعلق۔ یہ سخاوت ازلی نہیں تو اور کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، تو اللہ رب العزت نے یہ جو اس نے عقیدہ، یہ اس کا عقیدہ تھا کہ میں ان سے بہتر ہوں، اور جب عقیدے میں خرابی آئی تو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال کر پھینک دیا۔ گویا ہم سنیوں کو ایک نظریہ مل گیا کہ اگر عمل خراب ہے تو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر خاندان کا ہو، رشتہ دار کا ہو، نکال کر کے پھینک دو۔ یہی تو میرے امام نے کہا تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گئے سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کانفرنس، پیغام اعلی حضرت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی وقار، تو سیدنا آدم کی برتری جب فرشتوں پر دکھانی ہوئی اللہ تعالیٰ کو تو علم کو پیش کیا گیا۔ تو عزیزان گرامی وقار، میں علم ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ سیدی اعلی حضرت کیا کسی معمولی عالم کا نام ہے؟ کیا فقط کسی شاعر کا نام ہے؟ کیا فقط عالم کا نام ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی کا نام اعلی حضرت ہے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم کا نام اعلی حضرت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے وقت کی بات تو چھوڑ دیجئے، آپ کے بعد جتنے آنے والے عالم ہوں گے سب آپ کے زیر سایہ ہوں گے، آپ کے نقش قدم پر۔ عزیزان گرامی وقار، سیدی اعلی حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ تقریباً آپ نے 1 لاکھ فتاوے دیے، تقریباً 4300 استفتے آپ سے کیے گئے، جن میں استفتہ کرنے والوں علماء کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1100 تعداد۔ عزیزان گرامی وقار، ذرا سوچئے کہ علماء جس کی طرف رجوع کریں وہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں، وہ سیدی اعلی حضرت کی ذات۔ کیا بات۔ عزیزان گرامی وقار، آپ نے اعلی حضرت کو سمجھا کہاں؟ عزیزان گرامی وقار، اعلی حضرت کی وہ ذات ہے کہ جس پر بڑے بڑے علماء لب کشائی کرنے سے ڈرتے تھے، احتیاط کرتے تھے، اس پر بھی اعلی حضرت نے حتمی فیصلہ سنا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ رد المحتار کا مطالعہ کریں، علامہ شامی نے اس پر علاء الدین حسکفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کلام کو، یعنی اللہ رب العزت کے نام کو تھوک سے مٹانا یہ درست نہیں، اور اس پر حوالہ دیا اور فرمایا القرآن احب اللہ القرآن احب اللہ الى اللہ تعالی فی السماوات والارض ومن فی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ بحث
علاؤالدین حسکفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی. تو عزیزان گرامی وقار جب اس کی شرح رد المحتار آپ نے سیدنا علامہ شامی نے لکھی تو عزیزان گرامی وقار آپ نے اس وقت یہ فرمایا، چونکہ ایک بحث نکل پڑی کہ جب قرآن مجید چونکہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، تو اسی زمین و آسمان میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے. عزیزان گرامی وقار یہ ایک نئی بحث نکل پڑی. علماء کا اس پر اختلاف ہوا. علامہ شامی تک جب یہ روایت پہنچی تو انہوں نے کہا الاحوط الوقف، اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس پر سکوت اختیار کیا جائے. عزیزان گرامی وقار یہ ان کا قول تھا، لیکن جب حضور اعلی حضرت نے اس کی شرح لکھی جد الممتار تو آپ نے کیا فرمایا سنیں گے آپ حضرات. ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ، تھوڑا اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار حضور اعلی حضرت نے کہا اللہ رب العزت کے فضل سے یہ معاملہ میرے اوپر منکشف ہو گیا. اب اس میں کوئی قباحت نہ رہ گئی کہ میں خاموشی اختیار کروں. وہ اس لیے کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا. کیا واضح ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید سے مراد اگر اللہ رب العزت کے کلام کو لیا جائے تو بلا شبہ اللہ کا کلام چونکہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت جو ہے وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق ہیں اور مخلوق حادث ہے. تو عزیزان گرامی وقار کہا گیا، حضور اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر کلام الہی مراد لیا جائے تو پھر بلا شبہ قرآن مجید افضل و اعلیٰ ہے، اور اگر کیا کہتے ہیں کلام اس سے مراد مصحف شریف لیا جائے تو مصحف شریف کیا ہے؟ دوات اور کاغذ ہے. تو عزیزان گرامی وقار یہ روشنائی، یہ کاغذ جو ہے، تو عزیزان گرامی وقار تو فرمایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں. تو گویا آپ یہ دوات اور کاغذ سے بھی افضل ہوئے. تو حضور اعلی حضرت نے فیصلہ فرما دیا کہ اس میں جو علماء کا اختلاف تھا، جو علماء کہتے تھے قرآن مجید افضل ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید سے مراد کلام الہی ہے، اور جو کہتے تھے کہ آقا کریم کی ذات افضل ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید سے مراد کلام الہی نہیں بلکہ کاغذ اور قلم، روشنائی اور دوات ہے. عزیزان گرامی وقار یہ حضور اعلی حضرت کی ذات ہے کہ پچھلے لوگ جس بحث پر تبصرہ کرنے سے بچتے تھے حضور اعلی حضرت نے اس پر فیصلہ سنایا. یوں ہی نہیں کہا گیا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ عزیزان گرامی وقار. اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا. عزیزان گرامی وقار حضور اعلی حضرت کے پاس جو علم تھا فقط علم نہیں، علم یقین تھا آپ کے پاس. عزیزان گرامی وقار آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. بریلی شہر کے ایک بہت بڑے نجوم کے ماہر تھے جو ستاروں کو دیکھ کر کے پتہ لگا لیا کرتے تھے کہ بارش کب ہوگی. حضور اعلی حضرت کی خدمت میں پیش ہوئے. حضور اعلی حضرت نے پوچھا، چونکہ اس درمیان بریلی میں بارش نہیں ہوئی تھی، آپ نے پوچھا میاں بتائیے بارش کب ہوگی. حضور اعلی حضرت نے جب پوچھا تو انہوں نے جائزہ کھینچا، نقشہ بنایا. نقشہ بنانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس مہینے بارش نہیں، اس مہینے بارش نہیں ہے. حضور اعلی حضرت نے جب اتنا سنا تو آپ نے کہا پھر سے دیکھیے بارش کیوں نہیں ہو سکتی؟ بارش ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی وقار انہوں نے کہا نہیں، اس مہینے میں بارش ہوگی ہی نہیں. پھر اعلی حضرت نے کہا ہو سکتی ہے، آپ نے کہا ہوگی ہی نہیں. تو حضور اعلی حضرت نے کہا یہ گھڑی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ گھڑی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. کہا بتائیے اس میں کتنے بج رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 11:15 ہو رہا ہے. حضور اعلی حضرت نے کہا بتائیے 12 بجنے میں کتنا وقت ہے؟ انہوں نے کہا پون گھنٹے کا وقت ہے. آپ نے کہا یہ بتائیے کہ اب پون گھنٹہ سے پہلے 12 بج سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. حضور اعلی حضرت اٹھے، آپ نے بڑی سوئی کو 12 پر رکھ دیا اور اس کے بعد جیسے ہی رکھا گھنٹی بجنے لگی، 12 بج گیا. آپ نے کہا میاں یہ 12 تو بج گیا. 12
تو بچ گیا۔ جب اتنا کہا تو انہوں نے کہا مولانا اگر یہ اپنے فطری وقت رفتار سے چلتی تو پون گھنٹہ بعد ہی ہوتی، یہ آپ نے اپنی طاقت اپنی قدرت کا استعمال کیا، اپنی طاقت اپنی قدرت کا استعمال کیا ہے، اس لیے 12 بج گیا۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا صاحب اے علم نجوم کے ماہر، میں آپ کو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب اس گھڑی پر میری قدرت کا یہ عالم ہے کہ 12 بجنے میں ابھی پون گھنٹہ باقی تھے اور میں نے بجا دیا، تو ذرا سوچئے جن ستاروں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر وہ چاہے تو اسی مہینے میں بارش ہوگی، اسی مہینے میں نہیں بلکہ اسی ہفتے میں بارش ہوگی، اسی ہفتے میں نہیں بلکہ ابھی بارش ہوگی۔ حضور اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی یہ کہا بارش ہونے لگی، تبھی تو کسی نے کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے۔ آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں۔ جبل پور میں آپ کے خلیفہ برہان ملت رہا کرتے تھے۔ جب حضور اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے، جمعہ کا دن تھا، ایک سائل آپ کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور خطبہ اذان ثانی کو کہاں سے دیا جائے؟ چونکہ کچھ لوگ امام کے پاس کھڑے ہو کر کے دیتے تھے اور کچھ لوگ مسجد کے باہر دیتے تھے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا بہتر طریقہ یہ ہے کہ باہر سے دیا جائے، صف جہاں ختم ہو جائے اس کے بعد سے دیا جائے۔ یہ اختلافی مسئلہ تھا، آپ سے پوچھا گیا، جب ان کے موافق انہیں جواب نہ ملا تو حضور اعلیٰ حضرت پر کیس کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کی تاریخ لگی۔ اعلیٰ حضرت چونکہ انگریزوں کی عدالت کو عدالت نہیں مانتے تھے، چونکہ عدالت وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر عدل اور انصاف، جب انصاف ہی نہ ہو تو وہ عدالت کیسی؟ تو حضور اعلیٰ حضرت کا چہری، تو اتفاقاً جس عدالت میں آپ کی پیشی ہونی تھی وہاں پر جو پیشکار تھا، جو آواز لگاتا تھا فلاں مجرم حاضر ہو، فلاں ملزم حاضر ہو، تو عزیزان گرامی وقار وہ آپ کا عقیدت مند تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اسے بلایا، سمجھایا، کہا دیکھو میں جانا نہیں چاہتا، جب میرا نام آئے گا تو تم ایسے ایسے کر دے گا۔ عزیزان گرامی وقار تاریخ آئی، آپ کے مخالف مدعی پہنچے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ احمد رضا نہیں آئے تو انہوں نے جج کو تھوڑا اور بھڑکانا چاہا، کہا دیکھیے وہ آپ کی بھی حیثیت کو نہیں سمجھتے، وہ آپ کو بھی کمتر جانتے ہیں، آپ نے بلایا پھر بھی نہیں آتے۔ جب اتنا کہا اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے خاموش ہو۔ اس کے بعد جب وقت آیا تو پہلے اس نے جج نے پورا مسئلہ پڑھ لیا تھا کیا معاملہ ہے عزیزان گرامی وقار۔ اس کے بعد جب اس نے اپنے پیشکار کو کہا بلاؤ تو اس پیشکار نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا امام احمد رضا حاضر ہوں۔ جب اتنا کہا جج نے کہا میں بہرا تھوڑی ہوں، میں تو سنی ہی رہا ہوں، باہر کی طرف منہ کر کے آواز لگاؤ۔ کہا حضور یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو میرے امام کہتے ہیں کہ امام تو وہیں بیٹھا ہے، وہ خطبہ دینے کے لیے ہی بیٹھا ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ باہر سے دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی وقار جو ہی جواب سنا جج نے کہا ہاں ہاں تمہارا امام ٹھیک کہتا تھا، اس کی بات صحیح ہے، اور اسی وقت آپ اس جج نے فیصلہ اعلیٰ حضرت کے حق میں سنا دیا۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے عزیزان گرامی وقار۔ میں بات کر رہا تھا علم یقین پر، حضور اعلیٰ حضرت کو علم یقین کیسا تھا عزیزان گرامی وقار۔ آپ سفر حج پر نکلتے ہیں، آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، طوفان آ جاتا ہے سمندر میں، لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں حضور ان قریب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، ان قریب یہ کشتی ڈوب جائے گی، کچھ کیجئے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا خاموشی سے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو، کچھ نہیں ہوگا، کشتی نہیں ڈوب سکتی۔ اس نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، اعلان کر دیا گیا، سب اعلان کر چکے ہیں کہ اب کشتی نہیں بچائی جا سکتی۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں کشتی نہیں ڈوبے گی، لوگ کہتے رہے آپ کہتے رہے کہ نہیں ڈوبے گی۔ جب کچھ وقت کے بعد طوفان ٹھہرا،
کشتی سنبھلی تو لوگ آئے، حضور سب تو بے چین و بے قرار تھے، سب کو لگتا تھا کہ یہ ہماری آخری سانسیں ہیں، ہم اسی دریا میں غرق ہو جائیں گے، اسی سمندر میں ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، ہماری زندگی کا یہی اختتام ہوگا۔ حضور آپ کیسے اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے تھے؟ آپ کو اتنا یقین کیسے تھا؟ تو آپ نے کہا سنو، میں کشتی پر سوار ہونے سے پہلے کشتی پر سوار ہونے کی دعا میں نے پڑھ لی تھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو یہ دعا پڑھ کر کے کشتی پر سوار ہو تو وہ کشتی پھر ڈوبتی نہیں۔ تو مجھے یقین تھا کہ پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن میرے محبوب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ کشتی پر میں سوار ہوا ہوں تو یہ کشتی مجھے مدینہ منورہ تک پہنچائے گی۔ حضور اعلیٰ حضرت کو وہ یقین تھا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک واقعہ اور بتاتا ہوں، میرے خیال سے میرا وقت ہو چلا ہے، چونکہ مجھے آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا اور ان قریب آدھے گھنٹے کا وقت ہو رہا ہے۔ میں 11:30 پر بیٹھا تھا اور 12 ہونے والا ہے میرے خیال سے۔ عزیزان گرامی وقار، نہیں 10:30 پر بیٹھا تھا میں، جی ماشاءاللہ، تو وقت ہو گیا ہے، میں معذرت کے ساتھ 2-4 منٹ اور لے لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، چونکہ میں یقین پر بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ العزیز ابھی میرے بعد اور بھی علماء کرام ہیں جو انشاءاللہ العزیز مدلل مفصل بیان فرمائیں گے، جنہیں سن کر کے آپ کے ایمان و عقیدے میں تازگی آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اعلیٰ حضرت کی ذات، آپ کو بڑے کے گوشت سے الرجی ہوئی، حکیم نے طبیب نے آپ کو منع فرمایا کہ آپ اسے نہ کھائیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ایک جگہ دعوت ہوئی، آپ کے عقیدت مند نے دعوت دی اور اس نے اتفاق سے بڑے کا ہی گوشت کا انتظام کر دیا۔ اس وقت طاعون کا مرض بہت پھیلا ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے انہوں نے دیکھا، کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں صاحب خانہ سے کہوں کہ حضرت کے لیے مضر ہے یہ چیز، دال وغیرہ سبزی وغیرہ کوئی اور چیز ہو تو انتظام کیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بیچارہ اتنی محنت سے اتنا انتظام کیا ہے اس نے، دلجوئی آپ کی عادت تھی، بزرگوں کی عادت تھی، وہ صاحب خانہ کا دل نہیں توڑا کرتے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کھاتا ہوں۔ آپ نے دعا پڑھی اور کھانا شروع کر دیا۔ جب آپ کھائے تو اگلا دن اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے منہ میں دانے نکل آئے، جس کی وجہ سے آپ کا منہ پورا کھل نہیں رہا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، طبیب کو بلایا گیا، اس وقت کے سب سے ماہر طبیب کو بلایا گیا، وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا انہیں طاعون کا مرض ہے۔ آپ نے کہا، سر ہلایا، آپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر کہا، آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ، طبیب میں ہوں کہ آپ؟ آج جیسے ڈاکٹروں کا جواب ہوتا ہے آپ ڈاکٹر ہو کہ میں، تو ویسے ہی طبیب غصایا اور چلا گیا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد ان کے ایک مرید نے آپ کو کہا کہ حضور میری خواہش ہے کہ مسواک کر لیا جائے، شاید کچھ افاقہ ہو جائے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا تمہاری بات مجھے پسند آئی، چونکہ حضور کی سنت ہے اور اس کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز ضرور مجھے کچھ فائدہ ہوگا۔ آپ نے مسواک کیا، اس کے بعد خون کی الٹی آئی جس کی ذریعے سے آپ کو کچھ افاقہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے کہا بلاؤ طبیب کو، بلاؤ، میں اب پوچھتا ہوں کہ اس نے کہا تھا طاعون ہے، کہاں گیا طاعون؟ جب آپ نے اس حکیم کو بلانے کے لیے کہا، لوگوں نے کہا حضور آپ اتنے پر یقین کیسے تھے؟ ابھی کورونا کا دور گزرا ہے ہمارے درمیان سے، ذرا سی چھینک، ذرا سی کھانسی کسی کو آ جاتی تھی، سب سمجھتے تھے کورونا میں گیا۔ عزیزان گرامی وقار، تو جو مرض پھیلا ہوا ہوتا ہے، جو وبا پھیلی ہوتی ہے، اس وقت کوئی کسی بیماری میں جائے لوگ سمجھتے ہیں وہی بیماری۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ اتنے پر یقین کیسے؟ تو آپ نے کہا سنو میں اس لیے پر یقین تھا کہ میں نے طاعون کے مرض والوں کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لی تھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس دعا کو کسی مریض کو دیکھ لے اور پڑھ لے تو وہ مریض کو جو مرض لاحق ہے پھر پڑھنے والے کو وہ مرض لاحق نہیں ہو سکتا۔ تو بتاؤ میں طبیب کی بات مانوں یا حبیب کی بات مانوں؟ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔